نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے گنبد خضرا کی جانب بھیگ دینے والے آقا ہم غریبوں کی غمگسار سید ابرار و اخیار سرکار مصطفیٰ جان رحمت سمیع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنی گفتگو کو آپ کے سامنے بیان کرنے سے پہلے سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی چند دعا اشعار سماعت کر لیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بوہیں بلبلیں بڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دین دندنا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ بہت ہی پیارا مہینہ ہے، بہت ہی بابرکت والی مہینہ ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیوں خوشیاں منا رہے ہیں؟ خوشیاں منانے والوں سے پوچھئے کیوں خوشیاں منا رہے ہو؟ او خوشیاں منانے والوں ذرا مجھے تو بتاؤ آپ خوشیاں کیوں منا رہے ہو؟ خوشیاں منانے کی وجہ کیا ہے؟ خوشیاں منانے کا سبب کیا ہے؟ ابھی تو 12 تاریخ آئی نہیں ہے، گھر سجا دیے گئے، مسجدیں سجا دی گئی، دکانیں سجا دی گئی، سڑکیں سجا دی گئی۔ یہ سجانے کا کام ہفتہ عشرہ پہلے سے ہے۔ لوگ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، دکانوں کو سجا رہے ہیں، مکانوں کو سجا رہے ہیں، گلیوں کو سجا رہے ہیں، سڑکوں کو سجا رہے ہیں۔ کیوں سجا رہے ہیں؟ کیوں سڑکوں کو سجا رہے ہیں؟ کیوں دکانوں کو سجا رہے ہیں؟ کیوں مسجدوں کو سجا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یاد رکھنا، عقل مندوں نے کہا ہے، دانش مندوں نے کہا ہے، ایمان والوں نے کہا ہے، 12 ربیع الاول کو آنے والے سرکار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے ہوتے تو مسلمانوں کو ٹوپی نہیں ملتی، سجدہ نہیں ملتے، زکوٰۃ نہیں ملتی، حج نہیں ملتے، قرآن نہیں ملتا، کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ملتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تو ساری کائنات بنی ہے۔ یہ نماز ملی ہے تو سرکار کے صدقے میں، حج ملا ہے تو سرکار کے صدقے میں، زکوٰۃ ملی ہے تو سرکار کے صدقے میں۔ وہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی آپ نے غور کیا یہ ٹوپی جو ملی ہے ان کے صدقے میں، اور یہ ٹوپی بھی اگر ملی ہے تو یہ مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے۔ وہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے رسول سے عشق کرو، اپنے رسول سے محبت کرو، اپنے رسول سے الفت کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
سرکاری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب کچھ مل گیا۔ دیکھیے روایتیں جو ملتی ہیں مسلمان اسے پڑھا نہیں کرتا، مسلمان اسے اٹھا کر دیکھا بھی نہیں کرتا، سنتا ہے تو عمل نہیں کرتا، اور بہت سے لوگ سنتے ہیں مگر یقین بھی نہیں کرتے۔ پتہ نہیں ایسے لوگ کون سے بارے اور جنگل میں رہتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ مانتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کس کھاتے میں رکھا جائے، کہاں رکھا جائے؟ ایسے لوگوں سے بہتر، بہت بہتر لوگوں کو اللہ اللہ، ایسے لوگوں سے بہت بہتر جنگلی جانور اور درندے ہیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کے جو حدود قائم کر دیے، جہاں تلوار چلانا، گھاسوں کو اکھیڑنا، کسی کو تماچے مارنا منع کر دیا، وہاں درندے بھی داخل نہیں ہوتے۔ ایک ہرن کو ایک شیر نے دوڑایا، دونوں جانور ہیں، ان میں ایک وحشی اور ایک درندہ ہے۔ ہرن دوڑتے دوڑتے بھاگتے بھاگتے حدود حرم میں داخل ہو گیا۔ ہرن نے حدود حرم میں داخل ہونا تھا کہ شیر حدود حرم سے باہر ہو گیا۔ ہرن کا حدود حرم میں داخل ہونے کے بعد شیر سے کہا اب آؤ شکار کر لو۔ شیر نے کہا اب میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہرن نے کہا آگے کیوں نہیں بڑھ سکتے؟ شیر نے کہا میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم مانتے ہو، اسی طرح سے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بھی مانتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حدود حرم میں شکار کرنا حرام ہے، اس لیے حدود حرم میں داخل میں نہیں ہو سکتا۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ آ گیا ہے، اللہ اکبر، لوگوں کو دیکھیے کتنی خوشیاں منا رہے ہیں، عورتوں کو دیکھیے کتنی خوشیاں منا رہے ہیں، بچوں کو دیکھیے، نوجوانوں کو دیکھیے کتنی خوشیاں منا رہے ہیں۔ خوشیاں منانے کی سبب کیا ہے؟ خوشیاں منانے کی وجہ کیا ہے؟ اگر وجہ ہے تو وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اس دن 12 ربیع الاول شریف کو مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت آمینہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر تشریف لائے ہیں دنیا میں، جن کے صدقے میں پوری کائنات بنی ہے۔ وہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے 12 تاریخ منسوب ہو گئی، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ عید نہ ملتی تو کوئی عید نہیں ملتی، یہ عید نہ ملتی تو کوئی بھی عید نہیں ملتی۔ مسلمانوں کبھی غور تو کرو، اور ہم مسلمانی عالم کو کوئی عید نہیں مناتے۔ دیکھیے غریبی میں سارے کام نہیں ہو پاتے، غربتی جب انسان کے ساتھ ہوتی ہے، مالی پوزیشن خراب ہو تو نیکی کے کام بھی کم ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب ہر جگہ کے مسلمان خوشحال ہو گئے ہیں، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن ہر جگہ منایا جا رہا ہے، گاؤں میں منایا جا رہا ہے، دیہاتوں میں منایا جا رہا ہے، ہر جگہ جلوس نکالے جا رہے ہیں، خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو سوچنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ بھی گاؤں کے رہنے والے ہیں، ہم لوگ بھی دیہات کے رہنے والے ہیں، گاؤں میں پیدا ہوئے ہیں اور 60 کی دیہاتی میں، اور اس سے پہلے تو بہت غربتی تھی، کئی وقت کا تھاپا ہوتا تھا، تو اس زمانے میں لوگ اس طرح سے چہل پہل نہیں کرتے تھے، نہ اس کثرت سے جلوس نکالتے تھے، نہ آقا علیہ السلام کی یاد مناتے تھے، کیونکہ ان کے ساتھ مجبوریاں تھیں، غریبی تھی۔ لیکن جب لوگوں نے جلوس کو نکالنا شروع کیا ہے تو ان دیہاتوں میں رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، رحمتوں کی نزول ہو رہی ہے، فضل و کرم ہو گیا ہے، تو وہاں بھی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے 12 نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ او میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ان کی امت ہونے کے ناطے، ان کی امت ہونے کے باوجود، ان کی امت کے
وجہ سے آج ہمارا بھی مرتبہ بہت ہی بلند کر دیا گیا ہے۔ اللہ نے ہماری مرتبہ کو بہت اونچا کر دیا ہے۔ امت محمدیہ کی قسمت اوج پر ہے، اس میں کوئی درائی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر اپنے ایمان کو مضبوط رکھا ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہیں ان کی قسمت اوج پر ہے۔ اس لیے اوج پر ہے کہ آقا علیہ السلام کی احادیث کو پڑھیے، دیکھیے قرآن اور احادیث میں دو طرح کی بات ملے گی۔ ایک ایسی ملے گی، ایک ایسی آیتیں بھی ملیں گی کہ پڑھنے کے بعد آدمی کا دل دہل جاتا ہے کہ کیا ہوگا، اے اللہ کچھ نہ سہی مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھا ہے، نماز تو پڑھی ہے، روزے رکھے، مال و زکات حج ملا، حج کیے، حج کر لیا، زکات نکال دی، فقراء غربا کو دے دیا، درود پاک کا ورد کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، پھر جہنم ملے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ سب کر کے فائدہ کیا ہے، لیکن نہیں، یہ سوچنا ہی غلط ہے۔ جہنم میں گر ڈالا بھی گیا ہے۔ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان مکمل ہے، اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی نہیں کی جاتی، تو قرآن یہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ رب کا اعلان ہے جو پہلے بھی سنایا اور اب بھی سنیے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے امت کے لیے رب کی بارگاہ میں وہ دعا کی ہے اور رب قدیر نے قبول فرمایا ہے۔ رب کی بارگاہ میں میں نے التجا کی ہے، اے رب قدیر میری امت کو جب تو جہنم میں ڈالے گا، اللہ اکبر، سنیے حضرات، جہنم میں کافروں کو، مشرکوں کو، بے ایمانوں کو، دہریوں کو ڈالنے کے بعد وہ عذاب ہوگا کہ چیخیں گے، وہ روئیں گے، وہ چلائیں گے۔ وہ اگر دنیا میں ویسے چیخ لگائے تو حاملہ عورتوں کا حمل ساقط ہو جائے۔ جہنم میں جانے کے بعد جنہوں نے جہنمیوں کی چیخ ایسی بلند ہوگی، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے خوشخبری سنائی ہے کہ مسلمانوں سن لو ذرا، وہ کیا خوشخبری ہے۔ ایک بات کہوں گا کہ نماز کے پابند بن جائیے، روزے کے پابند بن جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہیں دولت سے نوازا ہے تو حج بھی کر لیجیے، زکات بھی نکالیے، اور غربا، فقراء، مساکین، پرانا پر اپنا مال تقسیم بھی کیجیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت کے لیے دعا مانگیے، اے رب قدیر میری امت، میری گنہگار امت کو بخش دے۔ تو رب نے کہا میری جنت پاک ہے، مسجد پاک ہے، اللہ پاک ہے، رسول پاک ہے، اور ہم لوگ زور سے بولیے پاک کہیے نا، اللہ اللہ پاک ہے، کہیے پاک ہے، خراب کہیے، گندا کہیے، جو کچھ کہنا ہے ایک زبان ہو کر کہیے۔ ہم لوگ